یہ گیڑا باڑی ہے، گیڑا باڑی آپ جائیے، آپ کو لوہار کی دکان پہ جانا ہے جہاں آپ دبیا بناتے ہیں، کچیا بناتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ مظلوم کی اللہ مدد کرتا ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جائیے لوہار کے یہاں تو آپ دیکھیں گے اس کے یہاں بھٹی جل رہی ہے، اور جو بھٹی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ مرے ہوئے چمڑے کی ہوتی ہے، مرے ہوئے چمڑے کی بھاتی ہے، بڑے ہوئے چمڑے کی بھٹی ہے۔ جب اس میں آگ لگائی جاتی ہے، لوہا جب اس میں ڈالا جاتا ہے، لوہے جیسا فولاد وہ پگھل جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ یہ لوہا اتنا طاقتور بھٹی میں بھاپ سے کیسے گل گیا؟ جیسے بھاپ سے لوہا گل جاتا ہے، مظلوم کی آہ سے ظالم گل جایا کرتا۔ جلسہ جب ختم ہوگا تو دعا ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے، ختم سے پہلے ہم لوگ چلے جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں لائن پر آئیں گے۔ دعا ہوگی، جب دعا ہوگی تو ہمیں محنت کی مزدوری ملے گی۔ کچھ لوگ یہاں جلسہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، چلے جائیں گے، ان کے لیے یہ جلسہ تماشا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اس کی آخرت اس سے نہیں بنے گی۔ جو جلسہ سننے والے ہوں گے وہ بیٹھیں گے، دعا تک ساتھ دیں گے، اس رات کو اللہ ان کے حق میں عبادت لکھ دے گا۔ انشاءاللہ دعا تک ساتھ دینا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ لوگ گھبرائیے مت، ساتھ خون معاف ہے، دایاں بایاں ہوتا رہے گا۔ اچانک میں بھی بیٹھوں اور اچانک سوال ہو میں بھی پھنس جاؤں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک آدمی دعا کر رہا ہے مالک سے، ابھی پپو یادو جی آئے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایشور سے تعلق رکھو، تمہارا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ وہ دعا کر رہا تھا ایشور سے، مالک سے۔ بغل کا ایک آدمی بولا کہ کس سے دعا مانگ رہے ہو؟ کہا خدا سے۔ کہا خدا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا اگر نہیں ہے تو یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو اس دشمن خدا نے کہا میگنیٹ سے چل رہا، خدا سے نہیں چل رہا۔ ہاتھ میں لاٹھی تھی، 2-4 لاٹھی سر پر ماری، سر پھٹ گیا۔ اس نے کہا رے یہ کیا کیا؟ کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میگنیٹ سے ہوا ہے۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ خدا کی لاٹھی کیسے چلتی ہے۔ آمد یوں تو مجھ کو مٹانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ یا رب میرے قلم کو تو وہ روشنائی دے، میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے، میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے۔ میرے شعور و فکر میں تیرا ہی ہے جمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ بڑا خوبصورت پیغام تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ جمعہ کے دن آپ دیکھیں گے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے بولے گا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہا ہے کہ فٹ بال کھیل رہا ہے؟ بھیک بھی مانگ رہا ہے، کٹورا بھی اچھال رہا ہے، بھیک بھی مانگ رہا ہے، سر بھی اچھال رہا ہے۔ ارے بھیک مانگو تو شرم سے مانگو، سر جھکا کر کے مانگو۔ تو اس نے کہا کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر، خاندانی پیشہ۔ لیکن جب بھیک دینے والا آیا اس نے سر گاڑ کر کے بھیک دیا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ تو بھیک دینے والے ہو، شریف آدمی ہو، آپ سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟
آپ کو تو سر اٹھا کر کے بھیگ دینا چاہیے. بھیگ میں مانگ رہا ہوں، بے شرم ہوں، مجھے سر جھکا کر کے بھیگ مانگنا چاہیے. اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے، آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، میں لاسٹ تک آپ کا جنازہ پڑھا ہی دوں گا. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. اس آدمی نے کہا یار تمہارے لیے اللہ نے کل ہی میری جیب میں پیسہ ڈال دیا اور تم کو بھیگ کا کٹورا لے کر کے آج یہاں کھڑا کر دیا. میرا راستہ پھلکا کی طرف نکل رہا تھا، موسیٰ پور کی طرف بھیج دیا. اسی کا دیا ہوا پیسہ، اسی کے نام سے، اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں. کام تو وہ بنا رہا ہے، نام میرا ہو رہا تھا، اس لیے سر گاڑ کر کے بھیگ دیا، سر اٹھا کر کے بھیگ نہیں دیا. کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین. دام گرا سے دیوت ہو نیچے راکھو نے، نیچے راکھو نے. دینے والا دیوت، دیوت ہے دن رین. لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین. پوری طاقت لگا کر کے میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں. یہ مائک اتنا بوڑھا ہے، یہ ہم کو بوڑھا کر دے گا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں، ارے آواز بڑھاؤ یار، آواز بڑھاؤ. تمہارے مائک میں مجھے پوری طاقت لگانی پڑتی ہے. دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے 2 منٹ کا پیغام آپ کے سر سے گزار رہا ہوں. یہاں سے لے کر کے وہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. امریکہ کا جارج برناٹی شاہ، وہ بولا اسلام بہت اچھا مذہب ہے، مسلمان بہت برے ہیں. لوگوں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف تم تعریف کرتے ہو، دوسری طرف تم مسلمان کو برا کہتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس نے سمجھایا اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مسلمان سب سے برے ہیں. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مسلمان سب سے برے ہیں. قرآن جیسی کتاب مسلمان کو ملی، لیکن قرآن سے دور، قرآن پر عمل مسلمان کا نہیں. اس لیے اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مسلمان سب سے بری قوم ہے. دوسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. اس ہندوستان میں امبیڈکر صاحب ارادہ ظاہر کیے مجھے اسلام قبول کرنا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا. لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ آ گئے، کہا کہ حضور کلمہ دونوں ہاتھ سے پیش کرتا ہوں، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے. امبیڈکر صاحب نے کہا کہ اسلام تو بہت اچھا ہے، میں اسلام کا احترام کرتا ہوں، آپ بھی بہت اچھے عالم ہیں، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنوں گا. اب پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. ابھی تک تو ارادہ تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اب اچانک ارادہ بدل گیا. اب کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے، آپ کا احترام کرتا ہوں، اسلام کا احترام کرتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا کہ بات کیا ہے، تو کہا کہ مولانا کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، شکل سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، جسم سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ہندوستان میں 80% مسلمان، مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. اللہ. پادری ایک مسلمان جوان سے بولا کہ تم بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ بولا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، میں پہلے پیدا ہوا، داڑھی بعد میں پیدا ہوئی، تو میں داڑھی سے بڑا ہوں، داڑھی مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ کہ یار عجیب بات ہے، 20 سال پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 20 سال کے بعد جب آئے ہو تو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی. 20 سال پہلے میرے پاس آئے تو داڑھی کالی تھی، 20 سال کے بعد تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم 20 سال سے مسلمان ہو، تم نہیں بدلے. افسوس تم پر ہے، تمہاری داڑھی پر نہیں ہے.
شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ وز میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، وز میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمان ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کتنا مشکل کام ہے آپ کو پتا ہے؟ ذرا پوچھ کر کے دیکھیے گا کتنا مشکل کام ہے۔